بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شعب الایمان للبیہقی کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے حدیث نمبر 276 سے۔ اخبرناہ ابو الحسین بن الفضل القطان اخبرنا احمد بن محمد بن زیاد ابو سہل القطان حدثنا اسحاق بن الحسن الحربی حدثنا عفان حدثنا حمام عن قتادۃ عن انس ان النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل فذکر الحدیث اخرجہ مسلم فی الصحیح من حدیث حمام۔ ہمیں اس کی خبر دی ہے ابو الحسن بن فضل قطان نے، خبر دی ہے احمد بن محمد بن زیاد ابو سہل قطان نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے اسحاق بن حسن حروی نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے عفان نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ہے حمام نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل، پھر ذکر کردہ اوپر جو حدیث ذکر کی گئی اس کو ذکر کی ہے، اور اوپر جو حدیث ذکر کی گئی وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی مومن پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اس کی ایک نیکی پر اسے دنیا میں بھی ثواب دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس پر جزا دے گا۔ رہا کافر تو وہ اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، جب وہ آخرت کی طرف لوٹے گا تو اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی جس پر اس کو کوئی خیر عطا کی جائے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے صحیح میں حمام کی روایت سے۔ قال البیہقی رحمہ اللہ من قال بالاول زعم ان المراد بالآیہ والاخبار انہ لا یکون لحسنات الکافر موقع التخلیص من النار والادخال فی الجنہ وقد يجوز ان يخفف عنہ من عذابہ الذی استوجبہ بسیئاتہ بما تقدم منہ فی الشرک من خیراتہ۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ پہلی توجیہ کے قائل ہوئے ہیں، پہلی توجیہ آپ سن چکے ہیں کہ کفار کے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ جو لوگ پہلی توجیہ کے قائل ہوئے ہیں انہوں نے یہ خیال کیا ہے کہ آیات اور احادیث کی مراد، اور آیات و احادیث سے مطلب یہ ہے کہ کافر کی نیکیاں اس کو جہنم سے بچانے اور جنت میں داخل کرانے کے لیے کوئی کام نہیں آتی۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی سیئات کی وجہ سے اس کے لیے جو عذاب واجب ہو چکا تھا وہ ہلکا ہو جائے اس کی نیکیوں کی وجہ سے۔ وقد روی فی حدیث مرفوع ما، ایک مرفوع حدیث میں بھی یہ بات آ چکی ہے، ایک مرفوع حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے۔ مرفوع حدیث وہ یہ ہے، حدیث نمبر 277۔ حدثنا الامام ابو الطیب سہل بن محمد بن سلیمان
اخبرنا ابو عبداللہ محمد بن یزید الجوزی حدثنا زکریا بن یحیی الساجی حدثنا زید بن اخزم الطائی حدثنا عامر بن مدرک حدثنا عتبۃ بن یقظان عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احسن من محسن کافر او مسلم الا اصابہ اللہ عز وجل قلنا یا رسول اللہ وما اصابۃ اللہ الکافر قال ان کان وصل رحما او تصدق بصدقۃ او عمل حسنۃ اصابہ اللہ تعالی و اصابتہ ایاہ المال والولد والصحۃ واشباہ ذلک قال قلنا وما اصابتہ فی الآخرہ قال عذاب دون العذاب وقرأ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ ہمیں حدیث بیان کی ہے امام ابو طیب سہل بن محمد بن سلیمان نے، خبر دی ہے ابو عبداللہ محمد بن یزید جوزی نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے زکریا بن یحییٰ بزاز نے، کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے زید بن احزم طائی نے، کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے عامر بن مدرک نے، کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے عقبہ بن یقظان نے قیس بن مسلم سے، انہوں نے طارق بن شہاب سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ما احسن من محسن کافر او مسلم الا اصابہ اللہ عز وجل۔ کوئی بھی نیکی کرنے والا جو نیکی کرتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو کہ کافر، اللہ تعالیٰ اس کو اچھا صلہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب دیتا ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا کافر کو ثواب دینا کس طرح ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ صلہ رحمی کرتا تھا یا صدقہ کرتا تھا یا کوئی نیک عمل کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے، اور اس کو مخصوص ثواب یہ ہے کہ اس کو مال دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، صحت دیتا ہے، اور اس کی مثل کچھ اور بھی۔ ہم نے عرض کی کہ کافر کو آخرت میں ثواب کیسے دیا جائے گا؟ کافر کو آخرت میں کس طریقے سے ثواب دیا جائے گا؟ وما اصابتہ فی الآخرہ، کافر کو آخرت میں کس طریقے سے ثواب دیا جائے گا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذاب دون العذاب، زیادہ عذاب کے مقابلے میں کم عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جو روایت گزری اور ساتھ میں جو آیت ابھی پیش کی گئی سورہ مومن کی آیت نمبر 46، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ کفار کم عذاب اور کچھ کو کم ترین عذاب بھی دیا جائے گا۔ قال البیہقی رحمہ اللہ، وہذا ان ثبت ففیہ الحجہ
وَإِن لَمْ يَثْبُتْ لِأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام بیہقی تبصرہ کرتے ہیں کہ اگر یہ روایت ثابت ہو جائے، جو روایت ابھی گزری، تو اس میں حجت و دلیل ہے۔ اگر ثابت نہ ہو تو پھر دلیل بھی نہیں ہے۔ یہ اس لیے اگر سے بات کہی جا رہی ہے کہ اس کی اسناد میں وہ راوی بھی ہے جس کے ساتھ حجت نہیں پکڑی جاتی ہے، اس حدیث کی سند میں ایسا راوی بھی ہے جو ناقابل استدلال ہے۔ وحدیث ابی طالب صحیح لا مانع لانکار الحلیمی رحمہ اللہ الحدیث ولا ادری کیف ذهب عنہ صحت ذلك فقد روی من اوجہ عن عبد الملک بن عمیر۔ حافظ ابو بکر بیہقی کہتے ہیں کہ ابو طالب والی حدیث صحیح ہے۔ باقی شیخ حلیمی کے اس حدیث کا انکار کرنے کا کچھ مطلب نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس حدیث کی صحت ان سے کیوں کر اوجھل رہی ہے۔ یہ حدیث تو کئی طرق سے مروی ہے۔ عبد الملک بن عمیر سے اور ایک اور صحیح طریقہ سے حضرت ابو سعید خدری سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کے مفہوم میں مروی ہے۔ وروی من وجہ آخر صحیح عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعنیٰ وقد اخرجہ صاحب الصحیح وغیرہما من الائمہ فی کتبہم الصحاح وانما یصح لمن ذہب المذہب الثانی فی خیرات الکافر ان یقول حدیث ابی طالب خاص فی التخفیف عن عذابہ بما صنع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم خص بہ ابو طالب لاجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تطییبا لقلبہ وثوابا لہ فی نفسہ لا لابی طالب فإن حسنات ابی طالب صارت بموتہ علی کفرہ ہباء منثورا۔ اور اس روایت کو صاحب صحیحین یعنی بخاری اور مسلم نے بھی نقل کیا ہے، اور ان دونوں کے علاوہ کئی ائمہ نے اپنی صحاح کتب میں نقل کی ہے۔ جو شخص کافر کی نیکیوں کی بابت مذہب ثانی کی طرف گئے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ کافر کی نیکیوں کا آخرت میں وزن نہیں ہوگا، اس کے لیے صحیح ہے کہ وہ یہ کہے کہ حدیث ابو طالب خاص ہے، صرف اسی کے عذاب کی تخفیف کے لیے اس نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا تھا اس کی وجہ سے اس تخفیف کے ساتھ ابو طالب کو مختص کیا گیا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف قلب کے لیے اور آپ کو فی نفس ہی ثواب دینے کے لیے، ابو طالب کے لیے نہیں، اس لیے کہ ابو طالب کی نیکیاں اس کے کفر کی وجہ سے اس کی مغفرت پر اڑتا ہوا غبار ہو گئی تھی۔ ومثل هذا حدیث عروۃ بن الزبیر فی اعطاء ابی لہب صوبیۃ وارضاؤها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما مات ابو لہب اریہ بعض اہلہ فی النوم بشر خیبہ فقال له ماذا لقیت فقال ابو لہب لم یر بعدکم رخا غیر انی سقیت فی ہذہ منی بعتاقتی صوبیۃ واشار الی النکیرۃ التی بین الابہام والتی تلیہا۔ اسی حدیث ابو طالب کی مثل ہے حدیث عروہ بن زبیر، جس میں ابو لہب کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کرنا اور خود لونڈی صابیہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا مذکور ہے۔ جب ابو لہب کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر والوں میں سے کسی ایک کو خواب میں ابو لہب دکھایا گیا، بڑی بری حالت میں اور ناکامی میں تھا وہ۔ اس سے پوچھا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ ابو لہب نے کہا کہ میں نے تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مکمل مایوسی دیکھی، امید کی کہیں کوئی صورت نہیں تھی۔ ہاں، صوبیہ کو آزاد کرنے کے بدلے میں مجھے اتنا سا گھونٹ پلایا گیا، یعنی تھوڑا سا۔ اس نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان جو فاصلہ یا سوراخ بنتا ہے اسی کی طرف اشارہ کر کے دکھایا، وَهَذَا أَيْضًا لِأَنَّ الْإِحْسَانَ كَانَ مَرْجِعُهُ إِلَى صَاحِبِ النُّبُوَّةِ فَلَمْ يُضِيَّعْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ یہ بات بھی ایسی ہی ہے، اس لیے کہ اس واقعہ میں بھی احسان کا مرجع وہی ذات رسالت ہے، لہٰذا وہ نیکی ضائع نہ کی گئی، وہ نیکی برباد نہیں ہوئی۔ وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يُحَاسَبُونَ فَإِنَّ أَعْمَالَهُمْ تُوزَنُ وَهُمْ فَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا الْمُؤْمِنُونَ الْمُتَّقُونَ لِكَبَائِرِ الذُّنُوبِ فَهَؤُلَاءِ تُوزَعُ حَسَنَاتُهُمْ فِي الْكَفَّةِ النَّيِّرَةِ وَصَغَائِرُهُمْ إِنْ كَانَتْ لَهُمْ فِي الْكَفَّةِ الْأُخْرَى فَلَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِتِلْكَ الصَّغَائِرِ وَزْنًا وَتَثْقُلُ الْكَفَّةُ النَّيِّرَةُ وَتَرْتَفِعُ الْكَفَّةُ الْأُخْرَى فَيُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُثَابُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَلَى قَدْرِ حَسَنَاتِهِ وَطَاعَاتِهِ كَمَا تَلَوْنَا فِي الْآيَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْمَوَازِينِ۔ بہرحال اہل ایمان کا حساب لیا جائے گا اور ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور اہل ایمان
دو گروہ ہوں گے۔ پہلا گروہ مومن متقی جو کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے تھے، ان کی نیکیاں روشنی کے پلڑے میں رکھی جائیں گی، اور ان کے صغیرہ گناہ اگر ہوئے تو وہ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ اللہ پاک ان صغیرہ گناہوں کا کوئی وزن نہیں بنائے گا، لہٰذا روشنی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور دوسرا پلڑا اٹھ جائے گا، جیسے فارغ اور خالی اٹھ جاتا ہے۔ پھر ان کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا، اور ان میں سے ہر ایک کو اس کی حسنات اور طاعات کے مطابق ثواب دیا جائے گا، جیسے کہ ہم نزع الموازین والی آیات میں بیان کر چکے ہیں۔ کما طلعنا فی الآیات التی ذکرناہا فی الموازین۔ والآخر المومنون المخطئون، دوسرا گروہ خطا کار مومنوں کا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت میں کبیرہ گناہوں اور فواحش اور بے حیائیوں کی سزا دیے جائیں گے، مگر وہ شرک نہیں کرتے ہوں۔ ان کی نیکیاں بھی روشنی کے پلڑے میں رکھی جائیں گی، اور ان کے گناہ اور سیئات تاریک پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ آج ان کے ان کبیرہ گناہوں کا جو وہ لائے ہوں گے، ان کا بھی بوجھ ہوگا، اور ان کی نیکیوں کا بھی بوجھ ہوگا، مگر نیکیاں ہر حال میں بھاری ہوں گی، اس لیے کہ ان کے ساتھ اصل ایمان بھی ہوگا، جبکہ سیئات اور گناہوں میں کفر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک ہی شخص میں ایمان بھی ہو اور کفر بھی ہو، یہ محال ہے۔ اور دوسری یہ وجہ بھی ہے کہ حسنات اور نیکیوں کا مقصد اور منشا صرف اللہ کی رضا، جبکہ اس کے مقابلے میں گناہوں کا مقصد اللہ کی مخالفت کرنا یا اللہ سے بغض نہیں تھا، بلکہ محض نفسانی خواہشات کے بنا پر تھا، جس کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف، اللہ کے غضب سے ڈرنا بھی ساتھ میں تھا۔ لہٰذا یہ تو محال ہوگا کہ سیئات بھی برابر ہو جائیں، اگرچہ بہت ہوں، تاہم نیکیوں کے برابر نہیں ہوں گی۔ لہٰذا لا محالہ گناہوں کا بوجھ تو ہوگا، اور ان کے ساتھ ترازو بھی جھکے گا، یہاں تک کہ بعض سیئات کا بوجھ بعض حسنات کے بوجھ کی طرح ہوگا، تو اس وقت وہی معاملہ ہوگا جو قرآن میں مذکور ہے آیت وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ میں، کہ کوئی نفس ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی بتاتی ہے اس کی تفصیلات کے بارے میں،
اور اس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ بخش دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ بخش دے گا۔ وقولہ، اور اللہ رب العزت کا یہ ارشاد بھی وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے چاہے گا شرک کے علاوہ اور گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ بِفَضْلِهِ، تو جس کو چاہے گا اپنے فضل سے بخش دے گا، اور جس کے لیے چاہے گا اپنی اجازت کے ساتھ شفاعت کرا کے قبول فرمائے گا، اور جس کو چاہے گا اس کے گناہ کی مقدار عذاب بھی دے گا۔ يُعَذِّبُ مَن شَاءَ مِنْهُمْ بِمِقْدَارِ ذَنبِهِ ثُمَّ يُخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ إِلَى الْجَنَّةِ بِرَحْمَتِهِ كَمَا وَرَدَ بِهِ خَبْرُ الصَّادِقِ، پھر اس کو جہنم سے اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا، جیسا کہ اس بارے میں خبر صادق وارد ہوئی ہے۔ ثم یخرجہ من النار الی الجنہ برحمتہ کما ورد بہ خبر الصادق، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے جنت کی طرف نکال لائے گا اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، جیسا کہ اس کے بارے میں صادق علیہ السلام کی خبر وارد ہے۔ وقد دل الکتاب علی وزن اعمال المخلطین من المؤمنین وهو قوله عز وجل ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل آتینا بها وکفی بنا حاسبین، اور کتاب اللہ دلالت کرتی ہے مومنوں کے ملے جلے اعمال کے وزن ہونے پر، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ الآیہ، ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے قیامت کے روز، لہٰذا کوئی نفس ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، اگرچہ کسی کی کوئی نیکی رائی کے دانہ کے برابر ہوگی، رائی کے دانہ کے برابر ہوگی تو ہم اس کو بھی ضرور لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَتْرُكُ لَهُ حَسَنَةً إِلَّا تُوزَنُ، اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں مراد یہ ہے کہ کسی انسان کی کوئی نیکی چھوڑی نہیں جائے گی بلکہ وہ تولی جائے گی۔ یہ معاملہ ہوگا اس مومن کا جس کے ملے جلے اعمال ہوں گے، کیونکہ اگر اس کی کوئی نیکی چھوڑ دی جائے اور اس کا وزن رہ جائے تو اس کی جگہ اس کے گناہ کا وزن زیادہ ہو جائے گا، اور یہ زیادتی اس کے لیے عذاب کو واجب کر سکتی ہے۔ فَأَمَّا أَنَّ الْوَزْنَ كَيْفَ يَكُونُ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ صُحُفَ الْحَسَنَاتِ تُوضَعُ فِي الْكَفَّةِ النَّيِّرَةِ وَصُحُفَ السَّيِّئَاتِ فِي الْكَفَّةِ الْمُظْلِمَةِ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ لَا تُنسَخُ فِي صَحِيفَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا كَاتِبُهَا يَكُونُ وَاحِدًا،
وزن اعمال کی کیفیت کے اعمال کو کس طریقے سے تولا جائے گا۔ بہرحال وزن اعمال کیسے ہوگا تو مصنف کہتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں۔ احدہما، پہلی صورت یہ ہے کہ نیکیوں کے صحیفے ایک روشن پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ذرا قابل غور ہے۔ وہ یہ کہ ان الصحف الحسنات توضع فی الکفۃ النیرہ، نور والے کف میں اب جس قدر ترازو میزان ناپنے کے آلہ جات ایام ماضیہ میں رہے تو وہ اسٹیل، لوہے، تانبے وغیرہ کے ترازو رہے ہیں جس کے دو پلے ہوتے رہے ہیں، اور لوگ اسی ترازو کو جانتے رہے ہیں، اور اس ترازو پر جس چیز کو ناپا اور تولا جاتا ہے اس کے لیے وزن کے لفظ کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ تو ترازو کے ذریعے سے مقدار یہ معلوم ہو جاتی ہے کہ شے کی مقدار کیا ہے، کتنی ہے، یہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن اور حدیث میں وزن کا لفظ آیا ہے، تو لوگوں نے اپنے سمجھ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق اور اپنے مشاہدہ کے مطابق یہ سمجھا کہ وہاں کا ترازو جس پر لوگوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے ویسے ہی وہاں کے ترازو ہوں گے جیسے کہ ہمارے یہاں کے ترازو ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں جو وزنی ترازو ہوتا ہے، ترازو کا وزنی پلہ ہوتا ہے وہ نیچے جھک جاتا ہے، اور جو کم وزن والا ہوتا ہے وہ اوپر اٹھ جاتا ہے، مگر آخرت میں اس کے برخلاف ہوگا۔ تو لوگوں نے اپنے تجربات اور مشاہدات کے بنا پر وہاں کے ترازو کو اپنے یہاں اپنے مشاہدہ کے ترازو کے مطابق سمجھا، مگر حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں اور وہ ابھی آ بھی رہے ہیں کہ اس کی صفت نیرہ بیان کی گئی ہے، وہ ترازو نورانی ہوگا، نور والا ہوگا۔ اور جیسا کہ ابھی خود آگے یہ گفتگو کریں گے، فلاسفہ کے ایک اعتراض سے بچنے کے لیے، جو فلاسفہ انکار کرتے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے، اس بات کا انکار کرتے ہیں، ابھی جسٹ آگے یہ بات آ رہی ہے چند منٹ کے بعد، کہ فلاسفہ وزن اعمال کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اعمال یہ اوصاف ہیں اور اوصاف ناقابل انتقال ہیں، جب وہ ناقابل انتقال ہیں تو ان کا وزن نہیں ہو سکتا، ایسا عام طور سے فلاسفہ کہتے رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا کل قیامت کے دن جس میزان میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے وہ ہمارے یہاں کے ترازو کی طرح کا ترازو ہوگا یا وہ الگ ہی قسم کا ترازو ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے، ہم جس ترازو کو، اور لوگ سینکڑوں سال سے جس ترازو کو پہچانتے رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس
لوگ جس ترازو کو جانتے اور پہچانتے ہیں اس ترازو میں تو سچ مچ عمل کو وزن کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اوصاف کو وزن کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، مگر خوش نصیبی سے ہمارے اس دور میں کچھ میزان ایسے بھی نکل آئے ہیں، کچھ میزان ایسے بھی نکل آئے ہیں جو اوصاف کو بھی وزن کر رہے ہیں۔ مثلاً بخار ناپنے کا بھی کہ ٹیمپریچر کتنی ڈگری ہے، کتنا ہے، ٹیمپریچر کتنا ہے، اسی طریقے سے حرارت و برودت ناپنے کا بھی میزان ہے، اسی طریقے سے ہوا ناپنے کے لیے میزان ہے، ہوا کی رفتار ناپنے کے لیے مقدار ہے، گاڑی کی رفتار کو ناپنے کے لیے میزان ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آج ہمارے دور میں ایک گاڑی چل رہی ہے اور گاڑی ہی کے اندر ایک میزان ہے، جو میزان اس بات کو بتاتا ہے کہ یہ گاڑی 50 کلومیٹر کی اسپیڈ سے چل رہی ہے یا 60 کلومیٹر کے اسپیڈ سے چل رہی ہے۔ یہی حال ٹرین کا ہے، ٹرین چل رہی ہے، اسی کے اندر ایک میزان ہے اور وہ میزان اس بات کو بتاتا ہے کہ یہ ٹرین 100 کے اسپیڈ میں چل رہی ہے، 80 کے اسپیڈ میں چل رہی ہے۔ اس طریقے کے یہ جو موازین آج ہم اپنے دور میں دیکھ رہے ہیں، یہ موازین ان میزان سے الگ ہے جو پچھلے زمانے میں میزان تھے۔ دونوں کی کیفیت الگ ہے۔ پچھلے زمانے کے جو موازین تھے، پرانے زمانے کے جو ترازو تھے، اس میں اعمال و اوصاف کو تو نہیں تولا جا سکتا تھا، مگر آج ہمارے سامنے بہت سے موازین ایسے ہیں جن سے اوصاف کی پیمائش ہو رہی ہے، کلومیٹر کی پیمائش ہو رہی ہے، رفتار کی پیمائش ہو رہی ہے، سیر کے رفتار کی پیمائش ہو رہی ہے، ہوا کے چلنے کی رفتار کی پیمائش ہو رہی ہے، گرمی اور ٹھنڈک کس قدر ہے اس بات کی پیمائش ہو رہی ہے۔ اور یہ عام طور سے ان چیزوں کی جو پیمائش ہو رہی ہے، یہ سب پیمائش کرنے والا میزان ناری ہے، سمجھ رہے ہیں، نار کی قوت سے، نار کی مدد سے یہ میزان پیمائش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ کچھ بغیر ناری بھی ہیں جو دوسرے ذرائع سے پیمائش کرتے ہیں، مثلاً ٹیمپریچر کی پیمائش۔ تو میں ذرا گفتگو جو کر رہا ہوں اس کا حاصل یہ ہے کہ میزان وزن اعمال حق ہے، لیکن آخرت میں وزن اعمال کے لیے جو میزان ہوگا اس کو ٹھیک 2 پلے والے پرانے زمانے کے میزان پر قیاس کیا جانا بہت مناسب نہیں لگتا ہے۔ اور حدیث میں بھی بعض الفاظ میں اشارہ ہے کہ یہ وہاں کا جو میزان ہوگا، قیامت کے دن کا جو میزان ہوگا، جو دنیا میں قدیم زمانے سے چلتے ہوئے میزان سے مختلف ہوگا، کیونکہ اس کے لیے نیرہ اور مظلمہ وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں، اس کے لیے نیرہ اور مظلمہ وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں۔ ابھی آگے ایک اور روایت آ رہی ہے، ایک حدیث آ رہی ہے کہ اس میزان کی زبان ہوگی، تو اب پرانے زمانے سے جو میزان چلتا رہا، ظاہر سی بات ہے اس کی زبان تو نہیں ہوتی ہے۔ اب کہیں گے آج کے دور میں کوئی ایسا میزان ہے جس کی زبان ہے؟ ہم کہیں گے یقیناً آج کے دور میں ایسے بہت سے موازین ہیں جس کی زبان ہوتی ہے۔ آپ اے ٹی ایم میں داخل ہوں گے، اے ٹی ایم ڈالنے کے بعد آپ پیسے نکالیں گے تو اے ٹی ایم تحریری طور پر بھی بتائے گا کہ اب آپ کے اکاؤنٹ میں کیا کچھ ہے، اور لفظ میں، آواز کی شکل میں بھی آپ کو وہ اے ٹی ایم بتاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں
کیا کچھ ہے، تو میری اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ میزان حق ہے، وزن اعمال حق ہے، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، مگر قرآن و حدیث میں جو میزان اور وزن کا لفظ آیا ہے اس سے پرانے زمانے کا میزان اور وزن سمجھا جانا کہیں سے بھی مناسب نہیں ہے۔ حدیث میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ قدیم زمانے کا 2 پلے والا ترازو مراد نہیں ہے، بلکہ وہ الگ ہی قسم کا ترازو ہوگا۔ اب وہ کس طرح کا ترازو ہوگا، اس کی نشاندہی، اس کی توضیح تو ہمارے بس سے باہر ہے، لیکن اتنی بات ہم ضرور سمجھتے ہیں کہ وہ میزان دنیا کے پرانے میزان کی طرح نہیں ہوگا۔ بہرحال گفتگو یہ چل رہی ہے۔ احدہما، اوپر گفتگو یہ تھی کہ اما ان الوزن کیف یکون ففیہ وجہان، احدہما ان صحف الحسنات توضع فی الکفۃ النیرہ۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ حسنات کے صحیفے، نیکیوں کے صحیفے ایک نورانی پلڑے میں رکھے جائیں گے، ایک روشن نور والے پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور گناہوں کے صحیفے تاریک پلڑے میں۔ لأن الاعمال لا تنسخ فی صحیفۃ واحدہ، کہتے ہیں لأن الاعمال کیونکہ اعمال ایک ہی صحیفے میں نہیں لکھے جاتے، ولا کاتبها یکون واحدہ، اور نہ ہی اعمال کے لکھنے والے ایک ہوں گے، اور نہ ہی اعمال کا لکھنے والا بھی ایک ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ صرف ایک صحیفے میں نہیں لکھے جا رہے ہیں، بلکہ کئی صحیفوں میں ہیں، اور صاحب کتاب بتاتے ہیں کہ ان صحیفوں کے لکھنے والا بھی ایک ہی نہیں ہے، ایک شخص کے عمل کو لکھنے والا بھی ایک ہی نہیں ہے، بلکہ ایک سے بڑھ کر ہے۔ لیکن الملک الذی یکون عن الیمین یکتب الحسنات، والملک الذی یکون علی الشمال یکتب السیئات، لیکن وہ فرشتہ جو انسان کے دائیں طرف مقرر ہے یا قید ہے، وہ حسنات کو، نیکیوں کو لکھتا ہے، اور وہ فرشتہ جو بائیں جانب قید ہے، مقرر ہے، ہماری زبان میں بیٹھا ہے، یکتب السیئات، وہ آدمی کی برائیوں کو لکھتا ہے۔ تو ابھی یہ جو عبارت ہمارے سامنے ہے، اس عبارت میں صاحب کتاب کہنا چاہ رہے ہیں حسنات کے صحیفے کو الگ پلڑے میں رکھا جائے گا، سیئات کے صحیفے کو الگ پلڑے میں لکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے یہ اس طور پر الگ کیا جا سکے گا کہ یہ حسنات اور سیئات سب ایک ہی صحیفہ، ایک ہی پیپر، ایک ہی رجسٹر اور ڈائری میں نہیں ہوں گے، بلکہ حسنات کا رجسٹر، حسنات کی ڈائری الگ ہے، سیئات کی ڈائری الگ ہے، کیونکہ حسنات کا لکھنے والا الگ فرشتہ ہے اور سیئات کا لکھنے والا الگ فرشتہ ہے۔ ایسا صاحب کتاب بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لیکن الملک الذی یکون عن الیمین یکتب الحسنات،
دائیں جانب والا فرشتہ نیکیوں کو لکھتا ہے اور بائیں جانب والا فرشتہ گناہوں برائیوں کو لکھتا ہے۔ فَيَتَفَرَّدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِمَا يَنْسَخُ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک جو کچھ لکھتا ہے ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے صحیفے میں الگ الگ لکھتے ہیں، الگ الگ لکھتے ہیں۔ تو جب وزن کرنے کا وقت آئے گا، فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الْوَزْنِ، جب وزن کرنے کا وقت آئے گا تو وہی صحیفے میزان اور ترازو میں رکھے جائیں گے۔ وہی وضعت الصحف فی الموازین فَيُثَقِّلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ بہرحال جو کچھ مصنف یہاں پر بیان کر رہے ہیں یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ نیکیوں کے صحیفے ایک پلڑے میں ہوں گے اور گناہوں کے صحیفے دو پلڑے میں ہوں گے، یعنی نیکیوں کا رجسٹر الگ ہوگا اور برائیوں کا رجسٹر الگ ہوگا۔ وہ اس وجہ سے بھی کہ دونوں رجسٹر کے لکھنے والے، دونوں رجسٹر کے تیار کرنے والے الگ الگ دو فرشتے ہیں، الگ الگ دو فرشتے ہیں، تو دونوں رجسٹروں کو الگ الگ پلڑے پہ رکھا جانا کچھ بعید نہیں ہے، ایسا صاحب کتاب فرماتے ہیں۔ ہاں، یہ جو صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ دو فرشتے بھی ہر انسان کے اعمال کو لکھنے کے لیے مقرر ہیں، یہ بالیقین کتاب میں، اللہ کی کتاب میں اس بات کی تصریح ہے اور اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ دو فرشتے لوگوں کے اعمال کی ریکارڈنگ کے لیے تیار ہیں، مگر لوگوں کے اعمال کی ریکارڈنگ جو وہ کر رہے ہیں یا لکھنے کا جو لفظ آیا، ظاہر سی بات ہے فرشتوں کو لکھنے کے لیے ہماری طرح فرشتوں کو لکھنے کے لیے ہمارے لکھنے کی طرح کاغذ اور قلم کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو نورانی ہے، اللہ نے ان کو نور سے بنایا ہے۔ اب ان کے لکھنے کی کیا کیفیت ہوگی اور وہ کس طرح کی چیز پر ریکارڈ کریں گے وہ فرشتے بہتر جانیں، مگر یہ بات شک سے بالا تر ہے کہ دو فرشتے لوگوں کے اعمال کی ریکارڈنگ پر مقرر ہیں، جو ریکارڈنگ کرتے رہتے ہیں، مگر انسان کے اعمال کی ریکارڈنگ صرف انہی دو فرشتوں پر ڈیپینڈ اور منحصر نہیں ہے، بلکہ ان دو فرشتوں کے سوا اور بھی کئی چیزوں میں انسان کے ہر عمل کی ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ ایک تو انسان کے عمل کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے دو فرشتے ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اپنے گلے میں اللہ رب العزت نے ایک صحیفہ کو بچھا دیا ہے، ایک چپس کو بچھا دیا ہے، جس چپ میں انسان کی ہر ایک نقل و حرکت، انسان کی ہر ایک جنبش، اس کی ہر ایک ادا اور ہر ایک بات محفوظ ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اس بات کی تصریح ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے نامہ اعمال کو ہم نے اس کے گلے میں فکس کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اس کو ایسے ریکارڈر کی شکل میں نکالیں گے، ایسے جسے وہ قیامت کے دن نشر ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ اس سے پہلے حافظ ابوبکر بیہقی ایک روایت اسی کتاب میں نقل کر چکے، پچھلے ایک درس پہلے یہ روایت گزر چکی ہے کہ کل قیامت کے دن ایک بندہ اپنے رب سے کہے گا، اے اللہ،
کیا میرے اوپر ظلم اور زیادتی بھی ہوگی؟ ظلم اور زیادتی بھی ہوگی؟ اللہ رب العزت فرمائے گا نہیں نہیں، کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ تو بندہ کہے گا مولا میں کسی خارجی گواہ کی گواہی کو اپنے حق میں معتبر نہیں مانتا، گواہ تو میرے اپنے پاس سے ہونا چاہیے، میرے اپنے پاس سے ہونا چاہیے۔ تو کل قیامت کے دن کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں یہ عرض نہ کر سکے کہ ہم باہر والے گواہ کو نہیں مانتے، ہم فرشتے کی گواہی کو نہیں مانتے، ہم یہ باہر میں پڑے ہوئے صحیفے کی گواہی کو نہیں مانتے، ہمارے اندر ہی سے کوئی گواہ ہونا چاہیے، اسی کی گواہی کو مانیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی انتظام کر رکھا ہے کہ انسان کے اپنے گلے میں ایک ریکارڈر کو بچھا دیا ہے، جس میں انسان کی ہر نقل و حرکت کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ آگے یہ صرف یہ 2 ذرائع نہیں ہیں، بلکہ اس کے سوا اور بھی ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ اس پر کسی موقع سے گفتگو ہوگی۔ اور بھی ذریعہ ہے، اور بھی چیز ہے جس میں انسان کے اعمال کی ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ میری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے اعمال کی ریکارڈنگ کے لیے صرف ایک ذریعہ فرشتے نہیں ہیں، وہ ایک ذریعہ ہیں، وہ کرتے ہیں، مگر اور بھی ذرائع ہیں، اس کے سوا اور بھی ذرائع ہیں۔ فَيَتَفَرَّدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِمَا يَنْسُخُ فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الْوَزْنِ وُضِعَتِ الصُّحُفُ فِي الْمَوَازِينِ فَيُثَقِّلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ تو اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ وزن دے گا۔ کب؟ جب وزن کرنے کا وقت آئے گا تو وہی صحیفے میزان اور ترازو میں رکھے جائیں گے، تو جس کو بھاری کرنے کا حق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھاری فرما دے گا، اور جس کو ہلکا کرنے کا حق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ہلکا فرما دے گا۔ والوجہ الآخر یجوز ان یحدث اللہ تبارک و تعالی اجساما مقدرہ بعدد الحسنات والسیئات۔ اور دوسری صورت، اور یہ جو دوسری صورت آ رہی ہے غالباً فلاسفہ کے بکواس سے بچنے کے لیے یہ دوسری صورت کو بیان کر رہے ہیں۔ فلاسفہ کی وہی بکواس جس کے بارے میں آپ نے سنا کہ وزن اعمال جائز نہیں ہے، کیونکہ اعمال یہ اوصاف ہیں اور انتقال اوصاف محال ہے۔ تو اس بکواس کو دور کرنے کے لیے یہ دوسری صورت کو بیان کر رہے ہیں کہ والوجہ الآخر یجوز ان یحدث اللہ تبارک و تعالی اجساما مقدرہ بعدد الحسنات والسیئات۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ مخصوص اجسام پیدا فرما دے جو حسنات اور سیئات کی تعداد کے مطابق ہوں، اور وہ سب ایک دوسرے سے ایسی صفات کے ساتھ ممتاز اور نمایاں ہوں جن کے ذریعے سے وہ پہچانے جا سکیں۔ پھر وہی اجسام وزن کیے جائیں، جیسے دنیا میں بعض اجسام بعض کے ساتھ وزن کیے جاتے ہیں، واللہ عالم۔ اور وزن اعمال میں اعتبار اس بات کا ہوگا کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی جس جگہ واقع ہو، اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی جس جگہ واقع ہو۔ وذهب اہل التفسیر الى اثبات هذا الميزان بكفتيه وجاء في الاخبار ما دل عليه، وقد روى الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس انه قال الميزان له لسان وكفتان۔ اسی کی طرف ابھی چند منٹ پہلے میں اشارہ کر رہا تھا۔ یوزن فيه الحسنات والسیئات فیؤتى بالحسنات في احسن صورة فتوضع فی کفۃ المیزان۔ اہل تفسیر اس میزان کو 2 پلڑوں والا ثابت کرنے کی طرف گئے ہیں، اور احادیث میں بھی
اس پر دلالت آئی ہے۔ اور کلبی نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، میزان ایسی ہوگی کہ اس کی ایک زبان ہوگی، میں اس پر گفتگو کر چکا، اور اس کی 2 ہتھیلیاں یا 2 پلڑے ہوں گے، اس میں نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی۔ نیکیاں خوبصورت شکل میں لائی جائیں گی اور میزان کے پلڑے میں رکھ دی جائیں گی، اور وہ گناہوں اور غلطیوں پر بھاری ہو جائیں گی۔ ابن عباس نے فرمایا کہ پھر وہ اٹھا کر جنت میں ان کے ٹھکانوں کے پاس رکھ دی جائیں گی۔ پھر مومن سے کہا جائے گا، آپ اپنے عمل کے ساتھ لاحق ہو جاؤ۔ فرمایا کہ پھر وہ جنت کی طرف چلے گا اور اپنے ٹھکانوں کو اپنے اپنے عمل سے پہچان لے گا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ برائیاں بدترین صورت میں لائی جائیں گی اور میزان کے پلڑے میں رکھ دی جائیں گی اور وہ ہلکی پڑ جائیں گی، اس لیے کہ باطل ہلکا اور بے وزن ہوتا ہے۔ پھر وہ اٹھا کر جہنم میں ان ٹھکانوں پر رکھ دی جائیں گی۔ پھر اس بندے سے کہا جائے گا کہ تم اپنے عمل کے ساتھ جہنم میں لاحق ہو جاؤ۔ فرمایا کہ پھر وہ انسان جہنم کی طرف آئے گا اور اپنے عمل کے ذریعہ اپنا ٹھکانہ پہچان لے گا، اور اس کو بھی جو اللہ نے اس کے مختلف اور قسم قسم کے عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ سب لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے پہچانے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اپنے منازل اور مقامات کو سب سے زیادہ پہچاننے والے ہوں گے، کہتے ہیں وہ جمع ہونے کے دن جائیں گے اپنے اپنے مقامات کی طرف وما اعد اللہ فیہا من الوان العذاب قال ابن عباس فلہم عارفوا بمنازلہم فی الجنہ والنار بعملہم من القوم فینصرفون یوم الجمع راجعین الی منازلہم۔ تو جمع ہونے کے دن جائیں گے اپنے اپنے مقامات کی طرف رجوع کرنے والے ہوں گے۔ حدیث نمبر 278۔ اخبرنا ابو عبد الرحمن اخبرنا الحسین بن محمد بن ہارون حدثنا احمد بن محمد بن نصر حدثنا یوسف بن بلال حدثنا محمد بن مروان عن الکلبی فذکرہ۔ ہمیں بیان کی ہے ابو عبداللہ حافظ نے کہ خبر دی ہے عبداللہ بن حسین قاضی نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے حارث بن ابی اسامہ نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے یونس بن محمد نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے لیث بن سعد نے کہ مجھے حدیث بیان کی ہے عامر بن یحییٰ نے، انہوں نے ابو عبد الرحمن سے حدیث یہ ہے حدیث نمبر 278 کہ ہمیں خبر دی ہے ابو عبد الرحمن نے کہ خبر دی ہے حسین بن محمد ہارون نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے احمد بن محمد بن نصر نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے یوسف بن بلال نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے محمد بن مروان نے کلبی سے
پھر اس نے مندرجہ بالا حدیث کو ذکر کیا، پھر انہوں نے مندرجہ بالا حدیث کو ذکر کیا۔ حدیث نمبر 279 279 اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا عبداللہ ابن الحسین القاضی حدثنا الحارث بن ابی اسامہ حدثنا یونس بن محمد حدثنا اللیث بن سعد حدثنی عامر بن یحییٰ عن ابی عبد الرحمن قال سمعت عبداللہ بن عمرو بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بیان کی ہے ابو عبداللہ حافظ نے کہ خبر دی ہے عبداللہ بن حسین قاضی نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے حارث بن ابی اسامہ نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے یونس بن محمد نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے لیث بن سعد نے کہ مجھے حدیث بیان کی ہے عامر بن یحییٰ نے، انہوں نے ابو عبد الرحمن سے انہوں نے کہا میں نے سنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص سے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے سامنے قیامت کے دن ایک انسان کے ساتھ خصوصی گفتگو فرمائے گا۔ فینشر علیہ 99 سجلا کل سجل مثل مد البصر، اس کے آگے 99 رجسٹر کھول کر اللہ تعالیٰ رکھ دے گا۔ یہ رجسٹر تا حد نظر لمبا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس بندے سے کیا تو اس تحریر کی کسی ایک شے سے انکار کر سکتا ہے؟ اتنکر من ھذا شیئا اظلمک کتبت الحافظون، کیا میرے محافظ ریکارڈ کرنے والے کاتبوں نے تم پر ظلم اور زیادتی کی ہے کچھ بھی؟ فیقول لا یا رب، وہ بندہ کہے گا نہیں اے رب۔ فیقول افلک عذر او حسنا، پھر اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا کیا تیرے پاس اس کے برعکس کوئی عذر ہے؟ فیقول لا یا رب، بندہ کہے گا نہیں اے رب۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان لک عندنا حسنا، ہاں ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی بھی ہے اور آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک پرچہ نکالا جائے گا، چنانچہ فیخرج بطاقہ فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ پرچہ نکالا جائے گا۔ فیقول، تو بندہ کہے گا یا رب ما ھذہ البطاقہ ما ھذہ السجلات، اے میرے رب یہ چھوٹا سا پرچہ اتنے بڑے رجسٹروں کے مقابلے میں کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی کچھ بھی تو نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اس سے کہا جائے گا کہ تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، انک لا تظلم۔ قال فتوضع السجلات فی کفۃ والبطاقہ فی کفۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہادتین والا پرچہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور رجسٹر دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے، لہٰذا وہ تمام دفتر ہلکے پڑ جائیں گے اور شہادتین والا پرچہ بھاری ہو جائے گا۔
اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی شے بھاری نہیں ہو سکتی۔ اس کو روایت کیا ہے عبداللہ بن صالح نے لیث سے اسی سند کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک بندے کو پکارا جائے گا تمام لوگوں کے سامنے، اور اس کے سامنے 99 رجسٹر کھولے جائیں گے۔ پھر آگے وہی حدیث ذکر کی جسے ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔